باب حسن خاتمہ کی علامات کا بیان۔ پوائنٹ 1، وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ پوائنٹ 2، وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ نمودار ہونا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی وغیرہ۔ پوائنٹ 3، جمعہ کی رات یا دن میں فوت ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیں گے۔ یہ روایت حسن صحیح ہے، احمد ترمذی۔ پوائنٹ 4، میدانی قتال میں شہادت کی موت حاصل کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جواب جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 تا 171۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا قرض کے علاوہ ہر چیز کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے 6 اعزاز ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں، پہلے ہی لمحہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا صرف ایک ہی یا قوت دنیا اور اس میں جو ہے سب قیمتی ہے۔ گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ترغیب۔ پوائنٹ 5، فی سبیل اللہ غزوہ کے لیے نکلے ہوئے طبعی موت سے وفات پا جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ لیا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں میں سے شہید کس سے شمار کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تو پھر اسے اللہ کے رسول شہداء کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے اور جو اللہ کے راستے میں طبعی موت مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ 6، طاعون کے مرض سے موت آنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر اسے بھیجتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں تعاون کی وبا پھیل گئی ہو، اور وہ یقین رکھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر تعاون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا۔ بخاری۔ پوائنٹ 7، پیٹ کی بیماری سے موت آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوا وہ شہید ہے۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ اور خالد بن ارفتح رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ جس سے اس کا پیٹ قتل کر دے اسے قبر میں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ دوسرے نے کہا تو نے سچ کہا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ نسائی۔ پوائنٹ 8، غرق ہو کر یا ملبے کے نیچے دب کر موت آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: تعاون میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، ملبے وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانے والا، اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ بخاری مسلم۔ پوائنٹ 9، جل کر پہلو کے درد یعنی فالج سے اور عورت کو دوران حمل موت آنا۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں قتل کے سوا 7 اور بھی شہید ہیں: تعاون کے مرض سے ہلاک ہونے والا، غرق ہو کر، پہلو کے درد سے، پیٹ کے مرض سے، جل کر، کسی ملبے کے نیچے دب کر، اور ایسی عورت جو دوران حمل فوت ہو جائے شہید ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داود وغیرہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلو کے درد یعنی فالج سے مرنے والا شہید ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ احمد۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا دوران حمل فوت ہونا بھی شہادت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ دارمی وغیرہ۔ پوائنٹ نمبر 10، سل کی بیماری سے موت آنا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سل یعنی ٹی بی کے مرض کے باعث موت آنا شہادت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ احکام الجنائز۔ پوائنٹ 11، اپنی جان، مال، دین، اہل و عیال اور عزت کی دفاع میں موت آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کے دفاع میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنا دین بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داود وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر کوئی آدمی میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے اپنا مال مت دے۔ اس نے کہا مجھے بتائیے اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے کہا مجھے بتائیے اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم شہید ہو۔ اس نے کہا مجھے بتائیے اگر میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ 12،
پہرے کی حالت میں موت آنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ شخص پہرے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جس سے وہ کیا کرتا تھا اس پر جاری ہو جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، اور دو فتنے میں ڈالنے والی فرشتوں یعنی منکر نکیر سے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت میں یہ لفظ زائد ہے، اور روز قیامت اسے شہید کے درجے پر اٹھایا جائے گا۔ مسلم وغیرہ۔ پوائنٹ 13 کسی بھی نیک عمل پر موت آنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رضا الہی کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھا پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رضا الہی کی خاطر کوئی چیز صدقہ کی پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ پوائنٹ 14 لوگوں کا میت کی تعریف کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی۔ اسی طرح پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پھر فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی تم لوگوں نے اچھی تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے بری تعریف کی ہے اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ صحیح مسلم۔ ابو الاسود دہلوی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں حاضر ہوا، ان دنوں وہاں ایک بیماری پھیل رہی تھی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا۔ لوگ اس میت کی تعریف کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے۔ اس مرتبہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے وہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ نکلا، لوگ اس کی برائی کرنے لگے اور آپ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ ابو الاسود دہلوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسی وقت وہی کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر چار شخص گواہی دے دے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا اور اگر 3 گواہی دے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 پر بھی۔ پھر ہم نے پوچھا کہ اگر 2 مسلمان گواہی دے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 پر بھی۔ پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر 1 مسلمان گواہی دے دے تو کیا؟ بخاری وغیرہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنو تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ترمذی۔ باب فوت شدہ شخص کے متعلق احکام کا بیان۔ وفات کے بعد میت کی آنکھیں بند کرنا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے مردوں کے پاس حاضر ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، بے شک نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور اچھی بات کہو کیونکہ میت کے گھر والوں کی کہی ہوئی بات پر آمین کہی جاتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو اس وقت ان کی آنکھ کھلی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا، پھر فرمایا بلا شبہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ صحیح مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میت کی آنکھیں بند کرنا مشروع ہے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ میت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر تشریف لائی اور ان کی آنکھیں بند کی تو پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجہ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے باقی ماندہ لوگوں کی نگرانی فرما، اے جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر اس کے لیے کشادہ اور منور فرما دے۔ صحیح مسلم۔ فوت شدہ کو کسی کپڑے سے ڈھانپنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت کو کسی چادر وغیرہ کے ساتھ ڈھانپنا مستحب ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اصحاب شافعی فرماتے ہیں جس کپڑے کے ساتھ میت کو ڈھانپا گیا ہے اس کا ایک کنارہ میت کے سر کے نیچے اور دوسرا کنارہ اس کے قدموں کے نیچے لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو سکے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میت کو اس وقت ڈھانپا جائے گا جب اس کے وہ کپڑے اتار لیے جائیں گے جن میں وہ فوت ہوا تاکہ ان کپڑوں کی وجہ سے اس کا جسم متغیر نہ ہو جائے۔ شرح مسلم للنووی۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو ڈھانپنا مستحب ہے۔ حالت احرام میں فوت شدہ حالت احرام میں فوت ہونے والے کا چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ ایک آدمی دوران احرام اپنی سوارے سے گر کر فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اسے اس کے احرام کے دونوں کپڑوں میں کفن دو، اسے خوشبو مت لگاؤ، اس کے سر اور چہرے کو مت ڈھانپو، بلا شبہ اسے روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے ہی اٹھایا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں محرم شخص کا نہ تو سر ڈھانپا جائے گا اور نہ ہی اس کا چہرہ۔ میت کے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے ساتھ تجہیز و تکفین میں جلدی کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ جب تم میرا جنازہ لے کر جاؤ گے تو مجھے جلدی لے کر چلنا۔ یہ روایت حسن ہے۔ بیہقی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا مستحب ہے جبکہ اس کی موت کا یقین ہو جائے۔ جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنے کی وصیت فرمائی، ان میں ایک یہ تھی جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اسے لے جانے میں تاخیر نہ کی جائے، وہ ضعیف ہے۔ ترمذی۔ اسی طرح وہ روایت بھی ضعیف ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے اور فرمایا مجھے اس کی اطلاع دے دینا اور جلدی کرو کیونکہ مسلمان کے مردہ جسم کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکے رکھنا جائز نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داؤد۔